آپ نے ریسنٹلی سنا ہے کسی کو اردو میں ادب کے ساتھ بولتے ہوئے؟ یہاں تو گالی دینا فیشن سمجھا جاتا ہے. ہر کوئی چودھری بنا ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پڑھا ہوا ہے, میں نے سیکھا ہوا ہے. Do conversation only to endorse our opinions. ہم اپنے اوپینینس کو اوکے کرنے کے لیے ہی بات کرتے ہیں. اگر آپ میرا اوپینین اوکے نہیں کر رہے ہیں, میرے نظر میں آپ بکواس انسان. مطلب لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہم مذہبی بہت ہیں اور ہمیں پولیٹکس کے بارے میں بہت پتہ ہے, اور انہی باتوں پہ اسٹبن بنے ہوتے ہیں. ہمارے خطے کے اندر عوام جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے. The views expressed in this video series are intended to stimulate healthy debate and discussions. They do not target or discriminate against any person, group, religion, ethnicity, or other demographic. The content is presented solely for informational and educational purposes, aiming to encourage diverse perspectives and respectful exchanges. Any opinions expressed within the videos are those of the individuals involved and should not be construed as endorsements or absolute truths. We value inclusivity, understanding, and open-mindedness, and encourage viewers to engage in thoughtful dialogue while respecting the diverse range of opinions shared. سر آج کل لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے. جہاں دیکھو کوئی بھی بات ہو رہی تھی, کمیونیکیشن ہوتا ہے, ایکسچینج ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر میں دیکھا مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کریکٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, جو اوریجنل میسج ہوتا ہے بات کا وہ پہنچ نہیں پاتا. ہمارے ہر معاشرے میں, ہر سرکل میں کمیونیکیشن کی بہت بڑی پرابلم چل رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, اس پروگرام یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی بن جائیں. آپ انجینئر بن گئے, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ میکینک ہیں, آپ کوئی بھی پیشہ اپناتے ہیں اس کے ایکسپرٹ ہے. لیکن ہر انسان کو ایک چیز کامن چاہیے دنیا کے اندر, وہ ہے کمیونیکیشن, اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا. تو کیا آپ اچھے کمیونیکیٹر بھی ہیں ساتھ میں؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھتا ہوں بچے آ کے بولتے ہیں کہ جی بزنس کمیونیکیشن کا کورس ہم کیوں پڑھیں, کمیونیکیشن کا کورس ہم کیوں پڑھیں, بکواس ہے, ہم تو نہیں پڑھتے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہو, آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہو, آپ فائنینس پڑھ رہے ہو, لیکن سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو کمیونیکیٹ تو کرنا ہے نا. تو کمیونیکیشن کے اصول آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اب کیونکہ وہ اس کورس کو لائٹلی لیتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ جب وہ باہر اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں ان کو کمیونیکیشن اسکلز زیرو ہوتے ہیں ان کے. دوسری بات کہ کمیونیکیشن اسکلز ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب نہیں ہوتے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنا میسج کنوے نہیں کر پاتے. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں اس کے کمپیریزن میں, وہاں پہ ایک باربر شاپ میں بھی جائیں گے, جو باربر ہوگا وہ اپنی ایکسپرٹیز میں بہترین کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. آپ کو گریڈ بھی کرے گا, آپ کو آپ کی پرابلم سالونگ بھی کرے گا, آپ کی پرابلم کو سمجھے گا بھی, ٹیکنیکلی آپ کو سمجھائے گا بھی, آسان لفظوں میں بھی سمجھائے گا. کیوں سمجھاتا ہے؟ اس کو کمیونیکیشن اسکلز آتی ہیں. ویسٹ نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کمیونیکیشن اسکلز اپنے ایریاز میں بہتر کی ایکسپرٹیز کے حساب سے, اور لوگ اس کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سو مچ سو کہ ہم ویسٹ کا ہی بنایا ہوا کمیونیکیشن اسکلز کا کورس پڑھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر. ہماری اپنی کمیونیکیشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کسٹمز ایسے ہیں, ہمارے بولنے کے عذاب ہیں, اس پہ کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں. آپ نے ریسنٹلی سنا ہے کسی کو اردو میں ادب کے ساتھ بولتے ہوئے؟ یہاں تو گالی دینا فیشن سمجھا جاتا ہے. گالی کے ساتھ جو بات نہیں کرتا وہ کہتے ہیں وہ تو اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہے, یا سمجھدار آدمی نہیں, یا جو چلاکی نہیں دکھاتا. سمجھنے والی بات دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کو کمیونیکیشن اسکل نہیں آتی تو پھر ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ ہمارے ٹاک شوز دیکھ لیجیے. ٹاک شوز میں کیا ہوتا ہے, جو گیسٹ آیا ہے اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی. وہ اچھا پولیٹیشین تو ہوگا, اچھا ایکسپرٹ تو ہوگا, لیکن اس کو شاید کمیونیکیشن اسکل اس کے پاس نہیں ہوتی. جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ماڈریشن اسکلز نہیں آتی. اسپیچ میکنگ پورا ایک کورس پڑھایا جاتا ہے ویسٹ کے اندر. کوئی بھی آپ پبلک اسپیکنگ کریں تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں, اس کے اسٹائل کیا ہوتے ہیں, افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں کسی کو نہیں آتی. یہ میں اس کی مثال دیکھیے کہ چلیں کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے پولیٹکس پولیٹیشینز وغیرہ پہ اس طرح بات ہو رہی ہوتی ہے, لوگ ایکسائٹیڈ جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن اب تو اینکر بھی آ کے شروع ہو جاتا ہے بیچ میں. کچھ تمیز کے اینکرز بھی ہیں, لیکن میجورٹی اینکرز کو یہاں مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کو ماڈریشن اسکلز آتی ہیں, انہوں نے کوئی کورس یا اس کو چیز کو طریقے سے پڑھا ہے. اس کی کچھ اصول ہوتے ہیں. جو اینکر ہوتا ہے اس کو پورا پروگرام لے کے چلنا ہوتا ہے, اس کے پاس ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہے, اس کو افیکٹو سوال کرنے ہوتے ہیں, اس کو گیسٹ سے وہ آنسر نکلوانا ہوتا ہے اتنے ٹائم کے اندر, اپنے اوپینین سے دینے سے اجتناب کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے اینکر سارا الٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اینکر نہیں گیسٹ بن کے بیٹھے ہوئے, خود وہ ایکسپرٹ بن کے بیٹھے. گیسٹ ہے وہ اینکر بنا ہوا ہے. اچھا, جو گیسٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی, آپ زیادہ تر پولیٹیکل ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل ایکسپرٹ ہے, وہ آ کے اپنی پارٹی کا کو انفورس کرتا رہے گا, مدعا بیان کرتا رہے گا, صحیح کو بھی غلط, غلط کو بھی صحیح کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا موقف بیان کرنا ہے. لیکن موقف بیان کرنے کے کمیونیکیشن اسکلز بھی ہوتے ہیں, آداب بھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے. ہمارے یہاں اچھے پولیٹیشینس تو شاید ہوں گے, اچھے برے پولیٹیشین, وہ جیسا بھی پولیٹیشین ہوگا, لیکن اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہوتے. اچھا, اگر کوئی نیچرل کمیونیکیٹر ہے جس کا بائی برتھ کوئی اسٹائل ہے, ایک جینرک اسٹائل ہے, وہ ایک عرصے کے لیے ہٹ ہوتا ہے, جیسے کچھ پولیٹیشینس کا ہوا ہے ریسنٹلی, وہ ہٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پبلک اس سے بور ہو جاتی ہے. ایک اچھا اور افیکٹو کمیونیکیٹر کون ہوتا ہے؟ جو تا حیات ایک اچھا کمیونیکیٹر ہے. ہسٹری میں ایسے مثالوں سے بھری پڑی ہے. مطلب جس طرح یہ کوئی نئی فیلڈ بھی نہیں ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں. سوکریٹس کے ٹائم میں آ کے دیکھیں تو اس نے بتایا کہ کوئی بھی آپ کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں, ریٹرک ہوتا ہے, اس کی پوری ایک فیلڈ ہوتی ہے, اس میں پیتھوس, لوگوس, ایتھوس ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ایموشنلی کنونس کریں, لاجکلی کنونس کریں, اپنے کیریکٹر سے کنونس کریں, ایتھیکلی یہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں مطلب یہ حال ہو گیا کہ جو پروفیشنل چل رہے ہوتے ہیں نا اینکر, اور وہ ان کا اسٹینڈرڈ گرا ہوا
ہوا ہے. میں نے ایک جو صحیح دیکھا ہے وہ کامیڈی شو میں دیکھا ہے, وہ جو انور مقصود کی سیریز ہے نا لوز ٹاک, اس میں باقاعدہ دیکھا وہ کامیڈی ہے لیکن اس میں وہ زیادہ تمیز سے باتیں. وہ صحیح آرٹسٹ ہے اور وہ صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں نا ان قوانین کو. دیکھیں کسی بھی ٹاک شو کے اندر کوئی مجھے پوائنٹ پریزنٹ کر, میں اس پوائنٹ کو پریزنٹ کروں گا, اس کے آرگیومنٹ دوں گا اور اس کے سپورٹنگ آرگیومنٹ دوں گا بلڈ اپ کر کے, اور میں خاموش ہو جاؤں گا رائٹ ٹائم. ہمارے ٹاک شوز میں تو جو گیسٹ آزاد بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی مجھے اتنے ٹائم میں بولنا ہے اور اپنی بات مکمل کر کے چپ ہو جانا ہے. 99% آف دا ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو کٹ کر رہا ہوتا ہے اینکر جو ہوتا ہے, یا تو اس کو بریک پہ جانا ہوتا ہے. آپ دو گیسٹ بیٹھے ہوئے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, میں چپ ہو گیا. اب میں نے جو بولنا تھا وہ بول دیا, اب اگلے کو بولنے کا موقع دے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرے. ہوتا ہے کیا ہے کہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا, اب دوسرا بولنے لگا, مجھے کسی بات سے اختلاف ہوا اس کی, میں نے اس کو پکڑ لیا بیچ میں سے اور پھٹا شروع ہو گیا, اور سو مچ سو کے بعد ہاتھا پائی تک آ جاتی ہے. یہ ٹاک شو یا کسی بھی گروپ ڈسکشن کے آداب نہیں ہے, اور یہ ان کو نہیں آتے تبھی تو وہ یہ اس طرح بہیو کر رہا ہے ٹی وی چینلز کے اندر. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کیونکہ پوائنٹ اتنا لمبا ہو رہا ہوتا ہے یا اس میں 3-4 ایسے ہم لوگ ایسپیکٹس کور کر رہے ہوتے ہیں, تب تو ساتھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس پہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, یہ تو کر سکتا ہے نا. دیکھیں اس میں جو اینکر ہے اس کو بھی اور گیسٹ جو اسپیکر ہے اس کو بھی تمیز ہونی چاہیے کسی بھی گروپ ڈسکشن کرنا, چاہے وہ ٹاک شو یا کوئی. میں پورا پوائنٹ پہلے ایبزارب تو کروں, پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ. ہوتا ہے کہ میں نے آدھی بات بولی ہے, میں نے بولا کہ جی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے ہوتا ہے, پتی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے بیچ میں, آپ بے چین انسان ہیں, آپ کو کیونکہ سینس نہیں ہے, آپ نے بیچ میں سے پکڑ لیا بھائی چائے پہلے نہیں پتی پہلے چاہیے ہوتی, تو آپ نے بولا 1 منٹ رک جائے, دودھ نہیں پہلے پتی چاہیے ہوتی, تو آپ نے یہ بحث چھیڑ دی. تو اب میں بولوں گا نہیں جی پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے, اب ہمارا آرگومنٹ یہی اٹک گیا اور وہ کہیں اور نکل گیا, وہ بات پھٹے تک پہنچ گئی. تو یہ آپ کو کامن نظر آئے گا ٹاک شو کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن اسکلز نہ اسکول کے درجے پہ, نہ یونیورسٹی کے درجے پہ, نہ اس کے بعد کسی کو سکھائی نہیں جاتی پبلکلی. اچھا کچھ میں نے دیکھا ہے اس میں کاؤنٹر لوگ جو ینگ لوگ کرتے ہیں ان کا کامنلی کاؤنٹر ہی ہوتا ہے کہ یہ پرانا فارمیٹ ہے, لمبی بات کرتے ہیں, اب لوگوں کی اٹینشن اسپین اتنی نہیں ہوتی, ٹک ٹاک ویڈیو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے جلدی ہٹنگ پوائنٹ جو ہم جا کے دیکھیں اور لکھ لیں بس. یہ قانون ٹک ٹاک, انسٹا ایسے سوشل پلیٹ فارم پہ تو افیکٹولی نظر آتا ہے, اور اب ینگ جنریشن سمجھ رہی ہے اس کو. کیوں؟ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو ٹک ٹاک پہ ایسی ویڈیو بنانی ہے, انسٹا پہ ایسی ویڈیو بنانی ہے. لیکن اگر آپ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھیں, چینلز جو ہے پاکستانی نیوز چینلز اٹھا کے دیکھیں, ہمارے یہاں پہ زیادہ تر نیوز چینلز. اور یہ ایک اور حیرت انگیز بات ہے, ہمارا پاکستان چند ملکوں میں سے ہے دنیا کے جہاں نیوز چینل زیادہ دیکھے اور چلائے جاتے ہیں. عوام کو پالیٹکس ریلیجن کے علاوہ اور کوئی بات کرنی نہیں ہے. یہ ہمارا ایک بیماری ہے, کہہ لیجیے یہ ہمارا ایک فیئر ہے. ہمارا نیوز چینل بھی انٹرٹینمنٹ ہی بن گئے ہمارے لیے, لوگ نیوز ہی دیکھ رہے ہوتے, باتیں کر رہے ہوتے, یہ تماشا ہو گیا, یہ دیکھ لو. وہ اس لیے نا کہ ہم اس معاملے میں بالکل الٹریٹ ہے. نیوز چینل انٹرٹینمنٹ کیوں بن گئے؟ مار داڑ ملتی ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے وہاں پہ, اور ابیوزو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے ٹاک شوز کے اندر, اور ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کہہ کے دیکھو کیسا گندا کیا فلاں نیوز اینکر نے, دیکھو فلاں نے کس پولیٹیشین نے کیسا گندا کیا, دیکھو کیسا جواب دیا, دیکھو اس کی کلپ کیسے وہ پھٹ پڑا ایک دم سے. تو یہ مہذب جو قومیں ہیں ان کا شیوا نہیں ہوتا یہ سب کرنا. اگر ہمیں اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے, ہمیں تمیز کے ٹاک شوز کرنے ہیں, ہمیں کمیونیکیشن اسکلز بہتر کرنی ہے, چاہے وہ اسٹریٹ کمیونیکیشن ہو. آپ بھی شادیوں میں جاتے ہوں گے, دعوتوں میں جاتے ہوں گے, کراچی میں, لاہور میں, سب جگہ بیٹھ کے مردوں کا کامن پوائنٹ آف ڈسکشن کیا؟ پالیٹکس اور ریلیجن. اور اس میں ہم ہائیلی اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں, اور اوپینینیٹڈ ہونے کے بعد ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو انفورس کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی سننا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمارا کمیونیکیشن حالت کوئی چودھری بنا ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پڑھا ہوا ہے, میں نے سیکھا ہوا ہے. تو مچ سو کہ ابھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس پہ بڑے اگریسو کمنٹ دینا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بھائی ایک ویڈیو ہے, ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو پہ بات کی ہے, ہم یہ تھوڑی کریں گے صرف یہی پوائنٹ آف ویو, ایک نظریہ ہے, اس کا کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے ہماری اسی چینل میں دوسری ویڈیو میں ہو, جو کہ ہے 2 ویڈیو پہلے, اس کا کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے پاس ہے, لیکن لوگ اس کو دیکھتے نہیں چاہتے. تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی ہم جب بھی گفتگو کر رہے ہو, ہماری قوم کو ایک چیز سمجھنا ضروری ہے, ہم جب بھی گفتگو کر رہے ہو فوراً سے پہلے اوپینین نہ بنا دو. ہم اتنے اوپینینیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہو, میں نے آپ کی آدھی بات سنی اور اوپینین بنا لیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اوپینین بنایا, اب میں گفتگو کر رہا ہوں. وی ڈو کنورسیشن اونلی ٹو انڈورس آر اوپینینز. ہم اپنے اوپینینز کو اوکے کرنے کے لیے ہی بات کرتے ہیں. اگر آپ میرا اوپینین اوکے نہیں کر رہے ہیں, میرے نظر میں آپ بکواس انسان. اچھا اس سے میں نے 2 پوائنٹ نکالے ہیں آپ کے اس سے, ایک تو نیگیٹیوٹی کا اور اوپینین کا. نیگیٹیوٹی کا تو دیکھا بہت کامن ہے, کوئی بھی نیوز شیئر ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر نیگیٹو ہی شیئر ہوتی ہے, کوئی پازیٹیوٹی کی طرف اتنا نہیں ہوتا. یہ ہمارا رجحان کیوں اتنا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارا؟ کی وجہ یہ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, پاکستانی سوسائٹی جو ہے, اور انڈین سوسائٹی, بنگلہ دیش سوسائٹی, ہم ایک ملک کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری جنرل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں. ہمارے خطے کے اندر عوام جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے, مذہبی طور پہ خوف زدہ ہے, سیاسی طور پہ خوف زدہ ہے, معاشی طور پہ خوف زدہ ہے. جب اتنے
اتنے سارے خوف آپ کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں, فیئرز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, تو ایسی نیشن جو ہوتی ہے وہ پھر نیگیٹیوٹی کی شکار ہو جاتی ہے. کرسٹ ہو گئے ہم بیسکلی. اور جب تک ہم اس نیگیٹیوٹی کو نہیں توڑیں گے, ہم پازیٹیو اپروچ بنا کے آگے نہیں بڑھیں گے, ہم کرسٹ ہی رہیں گے اسی طرح. لوگ باقاعدہ انجوائے کرتے ہیں اس کو. جب نیگیٹیوٹی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ انجوائمنٹ بن جاتی ہے, اور جب انجوائمنٹ بھی حد سے گزر جاتی ہے تو وہ نشہ بن جاتی ہے. جب نشہ بڑھ جاتا ہے تو وہ قوم کو تباہ کر دیتا ہے, اور یہی ہوگا اگر ہماری قوم نہیں سدھری تو. اور دوسرا پوائنٹ تھا جو میرا اوپینین کا, جیسے آپ بولیں لوگ اوپینین بنا کے آتے ہیں اور کلیش ہوتا ہے اس کا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا آئیڈیا آپ کو بتایا, آپ نے مجھے اپنا آئیڈیا بتایا, اور میں ایک دوسرے کو نہیں میرا آئیڈیا کریکٹ ہے, آپ بولیں گے نہیں میرا آئیڈیا کریکٹ ہے. میرے خیال سے جو صحیح ڈیبیٹ یا آرگیومنٹ ہوتی ہے اس میں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا اوپینین یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے, آئے مل کے ڈسکس کرتے ہیں, اور جو اس میں سے سچ بات ہے دونوں کو سیکھنے کو ملے, دونوں کو کوئی بہتر چیز پتہ چل جائے. پہلے ایک بات پہ غور کریں, کوئی بھی انسان اتنا ہائیلی اوپینیٹڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس اتنی کی جلدی رائے قائم کیوں کرتا ہے؟ لمیٹڈ نالج ہوتی ہے, Lack of knowledge. stubborn ہوتا ہے. جب میرے پاس نالج ہی نہیں ہے, آپشن ہی نہیں ہے اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کے, غور و فکر کرنے کے, آبزرو کرنے کے یا ورک آؤٹ کرنے کے, تو میں فوراً جمپ کروں گا کنکلوژن پہ, اوپینین کے اوپر. اگر کوئی نیشن کے لوگ جو ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, اگر ہائیلی اوپینیٹڈ ہے, اس کا مطلب ہے دیر از اے ہیوج لیک آف نالج ان دا سوسائٹی. تو ایک تو ہمیں اپنی نالج بڑھانی چاہیے. جتنی زیادہ نالج آپ کی ہوگی اتنا لیس اوپینیٹڈ ہو گیا. اچھا اوپینیٹڈ ہو گئے تو پھر کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ہم ایک عرصے تک اوپینیٹڈ رہیں گے تو ہم اپنے اوپینینس کو انفورس کرنا چاہیے, اور وہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے کہ مانو میں ٹھیک ہوں, مانو ریلیجن ایسے صحیح ہے. ہم اتنے واحیات قسم کا ہمارا نالج رکھنے کا جو کرائٹیریا ہے اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے. میں نے واٹس ایپ پہ دیکھی یہ بات, ارے میرے پاس ویڈیو آئی تھی کل, ارے میں نے بک میں پڑھی ہے. میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں, یہ تو بہت ہی گھٹیا درجہ ہے کہ واٹس ایپ پہ میں نے سنی ہے اور میں نے کہیں نیٹ پہ دیکھی ہے تو بات وہ صحیح ہے, اوتھینٹک ہے. یہ تو بہت ہی کچرا درجہ. لوگ مجھ سے بحث کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ بک میں نے فلاں بک میں پڑھا ہے, کیا گارنٹی ہے وہ بک اوتھینٹیکیٹڈ ہے؟ یا وہ بک بھی کسی انسان نے لکھی ہے تو اس کا علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی صرف ایک چیز میں نہیں ہو سکتی, جو ڈیوائن بکس ہوتی ہیں, الہامی کتاب, کیونکہ وہ گاڈ سینڈ ہے. اچھا اس میں بھی فردر ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ وہ تو گاڈ سینڈ ہے, جو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو, اس میں ہم نے ایرر تو نہیں کریٹ کیا, یا ہم جو اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے ایرر کریٹ نہیں کیا. اس میں ایرر ہو سکتا ہے, ہیومنلی ایرر, لیکن گاڈ سے ہیومن تک آنے میں ایرر نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو جی میں نے تو فلاں بک میں پڑھا, یہ بات 100% ٹرو ہے. جبکہ میں آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں, عوام کی نالج میں بھی, کہ کوئی بھی بک اوتھینٹیکیٹڈ کب ہوتی ہے؟ جس انسان نے لکھی ہے اس کے علم کو اوتھینٹیکیٹ کون کرتا ہے. یعنی کہ ایک نالج کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی بھی ایک نالج ہوتی ہے. میں نے ایک بک کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ایک پروسیجر اپنایا, اس پروسیجر کو اوتھینٹیکیٹ کیسے کیا جائے وہ فلسافیکلی ہوتا ہے, وہ انسان کے فطری اصولوں کے اوپر ہوتا ہے. اس کا بھی علم ہے, اس پہ بھی ریسرچ کیا انسان نے, اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کو تمیز نہیں ہے. اگر کسی کو یہ جملہ بول دو تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. نالج کو بھی اوتھینٹیکیٹ کرنے کی نالج ہوتی ہے. جی ہاں ہوتی ہے. اور اس میں مزے کی بات میں یہ دیکھی صاحب بول رہے ہیں جتنی لمیٹیشن ہوگی وہاں اتنے لوگ زیادہ اڑ جاتے ہیں, ہم نے فورسفل ہو جاتے ہیں. خرم, جہالت ایک بہت بڑا سمندر ہے نالج کا. یعنی کہ نو نالج از اے ویری ہیوج نالج بیس, اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں انسان اڑتا ہے, اوپینینیٹڈ ہوتا ہے اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے. اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. جہالت کا علاج دنیا کے کسی انسان کے پاس. مطلب لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہم مذہبی بہت ہیں اور ہمیں پالیٹکس کے بارے میں بہت پتہ ہے, اور انہی باتوں پہ اسٹبرن بنے ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں بھی لوگ تمیز کر لیں, جہالت سے ہم مراد ان پڑھ نہیں. ان پڑھ وہ انسان ہوتا ہے جو اسکول کالج نہیں کا, اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہزاروں لوگ دنیا میں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں, لیکن اپنی بات پہ پھر بھی اڑے رہتے ہیں. بہت ہی دقیانوسی مائنڈیڈ ہوتے ہیں. ان کا دماغ یا شعور جو ہوتا ہے بہت ہی نچلے درجے کا ہوتا ہے, اور وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگلا بندہ صحیح کہہ رہا ہے, پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی ایگو ہے. تو ایسے لوگوں کو قرآن میں بھی اور ایسے لوگوں کو فلسفی میں بھی جاہل کہا گیا. جاہلیہ کی جو انسان اپنی بات پہ اڑ جائے اس کو جہل کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں. تو اکثر آپ نے سنا کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بظاہر تو دنیا میں پڑھ لکھ گئے ہو, جانکاری تو تمہارے پاس بہت ہے, لیکن شعور تمہارا انتہائی گرا ہوا ہے کیونکہ تم اپنی بات پہ اڑے ہو اور اگلے کی سننے کو تیار نہیں ہو. ایسے انسان کو جاہل کہتے ہیں. چلیں اینکرس اور ان کا تو برا حال ہوا ہے, لیکن جو عام کوئی بندہ اپنی بہتر کرنا چاہے کمیونیکیشن, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سننے کا ظرف ہونا چاہیے. لسننگ از اے ویری بگ آرٹ, ویری بگ اسکل, اور ایک گڈ کمیونیکیٹر صرف جب بنتا ہے جب اس کے اندر لسننگ اسکلز. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں, اگر آج خرم اچھا بول رہے ہیں, پروفیسر سلمان اچھا بول رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت سالوں کی محنت یہ ہے کہ ہم نے سننے کا ہنر سیکھا, خاموش رہنے کا ہنر سیکھا, بغیر ججمنٹ کے. بغیر ججمنٹ. جب آپ اپنی ذات سے باہر آ کے بغیر جج کیے چیزوں کو مشاہدہ کرنے لگو, صحیح علم آپ کے پاس تب آنے لگا. لیکن سننے کے لیے بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ بولتے ہیں میں تو اس کو سنتا ہوں, میں تو ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں. وہ نا کہ سننے جو چیز جس کو سن رہے ہیں وہ بھی تو اچھی کوالٹی کی بندہ ہو. کوئی ایسے سننے کی تمیز لائیے. پھر سننے کے بھی قوانین ہوتے ہیں, سننے کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف سننا, یعنی کہ میرے کان میں آواز پڑ رہی, شور مچ رہا ہے, آواز آ رہی ہے, وہ میں سن رہا ہوں. لیکن ہوتا ہے غور سے سننا. ایک ہوتا ہے غور کے ساتھ ججمنٹ کیے بغیر اس نیت سے سننا کہ میرا علم اس سے بڑھے, یعنی کہ وداؤٹ ایمفیٹک لسننگ, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اگر آپ سننے کی یہ صلاحیت ڈیولپ کر لو کہ آپ چیزوں کو صرف ایبزارب کرتے جاؤ اور ان کو اپنے اندر سماتے جاؤ اپنی شخصیت کے اندر, اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں سننا. اس سے آپ کی شخصیت بلند ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ویورز کے لیے یہی ایکسرسائز
ہونی چاہیے جو دیکھ رہے ہیں. ہر چیز نہ سنے دیکھیں, اپنے اوپینینس کو نہ بنائیں. اوپینین ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن صرف اوپینین ہونا اور آگے اس کو اوپن اینڈیڈ نہ رکھنا, اس سے بری کوئی بات نہیں.